أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورۃ الفاتحہ کا درس شروع تھا۔ ابتدائی آیات کا درس تفصیل کے ساتھ ہو گیا الحمدللہ۔ یہ جو آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دو آیات کا درس باقی تھا، تو آج کی اس محفل اور مجلس میں ان آخری دو آیات کا درس اور آخر میں انشاءاللہ اس پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، لفظی معنی یہ ہے کہ راستہ الذین، ان لوگوں کا، انعمت کے انعام کیا، علیہم آپ نے، علیہم ان کے اوپر، غیر المغضوب علیہم اور نہ چلا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر، غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ علماء کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ المغضوب سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ کیوں کہا گیا کہ ہمیں نہ یہودیوں کے راستے پر چلا اور نہ ہی عیسائیوں کے راستے پر؟ اس لیے کہ قرآن میں جا بجا ان کا تذکرہ آیا ہے، خود سورۃ البقرہ کے اندر ان کا تذکرہ ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی مذہب پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی مذہب پر نہیں۔ اور آگے جا کر غالباً سورۃ الانفال کے اندر وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ تو یہ یہود اور نصارہ یہ اس دور سے ہمیشہ سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے آ رہے ہیں، اور آج بھی اس وقت یہود مجموعی طور پر مسلمانوں پر جو قابض ہیں اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات کا ترجمہ ہو گیا کہ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، اور ہمیں نہ چلا کن لوگوں کے راستے پر، غیر المغضوب علیہم کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ یہ سورہ مبارکہ جب ختم ہو تو اس کے آخر میں آمین ضرور کے لیجیے، آمین۔ اس کا معنی علماء کرام نے لکھا ہے استجب دعائی، کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور امام بھی آمین کہے۔ امام کے لیے بھی حکم ہے اور مقتدیوں کے لیے کہ نماز کے اندر جب ضالین پہ آ جائے تو امام بھی آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب مختصر سے اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، چونکہ خلاصہ تو پہلے ہم نے اجمالاً وقتاً فوقتاً بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے 104 کتابیں نازل فرمائیں، 104۔ ان 104 کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں میں رکھا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف۔ ان ساری کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 کتابوں کے اندر رکھا۔ پہلے ان 3 کتابوں کے اندر تورات، انجیل اور زبور، پھر تورات، انجیل، زبور کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر رکھا، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے حوامیم سبع کے اندر رکھا، یعنی وہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حوامیم سبع، یعنی وہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ ترتیب کے ساتھ 7 صورتیں آتی ہیں قرآن کریم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حوامیم سبع کا خلاصہ اس جملے کے اندر رکھا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس جملے کا معنی ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ، پکارو اللہ تعالیٰ کو، مخلصین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو، لہو، اس اللہ کے لیے، الدین، پکار کو، یعنی اپنی پکار کے اندر خالص اللہ کو پکارنا، عبادت اللہ کی خالص کرنی، پکار اللہ کی خالص کرنی، اللہ ہی کو پکارنا۔ پھر حوامیم سبع کا خلاصہ اس آیت کے اندر فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کے اندر، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس سورہ فاتحہ کے اس سورہ فاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رکھا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر، اور إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، اور بسم اللہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہ بسم اللہ کی جو با ہے اس کے اندر رکھا ہے، اور اس با کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہ با کے نیچے جو نقطہ ہے، ایک نقطہ، اس میں رکھا۔ اب اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ جس طرح اس با کے نیچے نقطہ ایک ہے، اسی طرح ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، متصرف، عالم الغیب، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر صرف ایک اکیلے اللہ۔ یہ سورہ مبارکہ کا اجمالی کہ پورے قرآن کا خلاصہ، پوری مجموعی کتابوں کا 104 کتابوں کا خلاصہ تورات، انجیل، زبور میں، تورات، انجیل، زبور کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھا، پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے حوامیم سبع کے اندر رکھا، حوامیم سبع کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ میں رکھا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں رکھا، اور إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے لفظ با میں رکھا، اور با کا خلاصہ یہ با کے نیچے جو ایک نقطہ اس میں، یعنی جس طرح با کے نیچے یہ نقطہ ایک ہے، اسی طرح کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک اکیلے ہے۔ یہ علماء کرام نے تفسیر بیان کی، اور اس کی تفسیر اسی طرح بیانی ایسی تفسیر رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی منقول ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ قرآن کا خلاصہ یہی انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ تھا۔ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر 4 بڑے مضامین ہیں، الخالق لکل شیء هو اللہ، المربی لکل شیء هو اللہ،
المبارک لکل شیء هو اللہ، اور نفی شفاعت قہری کا مالک۔ نفی شفاعت قہری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے زبردستی کوئی سفارش نہیں کروا سکے، کسی کی زبردستی سفارش وہاں نہیں چلے گی۔ تو یہ ساری کی یہ چار بڑے مضامین، الخالق لکل شیء هو اللہ، المربی لکل شیء هو اللہ، اور اسی طرح تیسرا حصہ المبارک لکل شیء هو اللہ، اور چوتھا حصہ نفی شفاعت قہری کا مالک، یہ ایک اکیلے اللہ۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر کیسے فٹ ہوں گے؟ یہ اس ابتدائی آیات ہے۔ الحمدللہ، اس کے اندر یہ آ گیا کہ الخالق لکل شیء هو اللہ، رب العالمین میں المربی لکل شیء هو اللہ، الرحمن الرحیم کے اندر آ گیا تیسرا حصہ کہ المبارک لکل شیء هو اللہ، مالک یوم الدین کے اندر آ گیا نفی شفاعت قہری کا مالک یعنی المالک لکل شیء هو اللہ۔ اسی طرح ایک خلاصہ یہ بیان ہوا تھا، اور یہی اسی کو پسند کیا تھا رئیس المفسرین اس دور، اس صدی، چوتھی صدی کے مفسر مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی یہ تفسیر، اور ان کا یہ رجحان اس طرح ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہی سارے جو چار بڑے مضامین ہیں، ان سارے چار بڑے مضامین کے اندر پورا قرآن ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الخالق لکل شیء هو اللہ، یہ پہلا حصہ جو ہے کہ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الانعام تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی مسئلے کو بیان کیا زیادہ تر، کہ کائنات کا خالق کون ہے؟ ایک اللہ۔ دوسرا حصہ رب العالمین المربی لکل شیء، اب اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کیا کی؟ پرورش بھی کی، المربی لکل شیء هو اللہ۔ تو قرآن کریم کا دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ الکہف تک 15 سے 12، سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ الکہف تک، اس میں یہ دوسرا حصہ آ جائے گا المربی لکل شیء هو اللہ، کہ پالنے والا بھی ایک اکیلے اللہ۔ اب تیسرا حصہ الرحمن الرحیم المبارک لکل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز کے اندر برکت ڈالنے والی چیز بھی، برکت دینے والی ذات بھی، ہر چیز میں برکت کو جمع کرنے والی ذات بھی، وہ صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ آ جائے گی سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ السبا 22 پارے تک۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے مالک یوم الدین المالک لکل شیء هو اللہ، کہ نفی شفاعت قہری کا مالک قیامت کے دن صرف ایک اکیلے اللہ ہوں گے۔ اب یہ آ جائے گا سورۃ السبا سے لے کر سورۃ الناس۔ یہ مذہب تھا اور یہ تفسیر بیان کی مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے، اور کتنی خوبصورت تفسیر بیان کی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہی چار بڑے مضامین اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دی۔ تو گویا سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا ایک نچوڑ، ایک خلاصہ بیان کر دیا، اور ایک رائے اور ایک تفسیر اس کی بیان کی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 چیزیں، توحید ہے، رسالت ہے، احکام ہے، ماننے والوں کے حالات، نہ ماننے والوں کے حالات، اور رسالت۔ توحید، رسالت، قیامت، ماننے والوں کے حالات، نہ ماننے والوں کے حالات، اور احکام، یہ 7 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی۔ تو گویا یہ صورت بظاہر تو ہمیں مختصر سی لگتی ہے، بہت مختصر ہے، پڑھنے بھی نہیں، ہم نے اس کو طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے اور نماز میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھتے، تو تب ہمیں پتہ چلتا کہ ہم سے ہمارا رب کیا کہہ رہے ہیں۔ اور تفسیر بیضاوی، مولانا بیضاوی علیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر جملے سے پہلے قولو الحمدللہ رب العالمین کہو، کہ ساری تعریفیں صرف کس کے لیے؟ ایک اکیلے کر، یعنی الخالق لکل شیء هو اللہ، پیدا کرنے والا ذات ایک اکیلے اللہ کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے پہلے لفظ قولو اس کو مقدر نکالیں گے،
قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قولوا إياك نعبد وإياك نستعين قولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ہر مفسر کا ایک اپنا رنگ ہے، انہوں نے اپنے دور کے اندر محنت کی۔ اللہ تعالیٰ تمام مفسرین کرام کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے اس قرآن کی زبر زیر سے اللہ کی توحید کا مسئلہ ثابت کی، اور قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفاسیر ہمارے لیے بہت ہی آسان کر دی۔ اور خود اللہ تعالیٰ ایک سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ قمر کے اندر فرماتے ہیں حل من مدکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، للذکر قرآن، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ للذکر نصیحت کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِر، کوئی ہے اسے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت آسان کیا، لیکن ہماری کمزوری سمجھو یا ہماری کم بختی بدقسمتی سمجھو کہ ہم نے اس قرآن کو وقت نہیں دیا۔ آخر میں ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ کر کے ختم کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات کارسازی کا ثبوت اور تمام صفات الوہیت کا ثبوت للہ اللہ کے لیے، یا الحمدللہ تمام کی تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، الرحمن عام مہربان، الرحیم اور خاص مہربانی کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک دن قیامت کا، ایاک نعبد، اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا چلا ہمیں یا ثابت قدم رکھ ہمیں، صراط المستقیم صراط مستقیم پر، یا دکھا ہمیں صراط مستقیم، یا چلا ہمیں صراط مستقیم پر، یا ثابت قدم رکھ ہمیں صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت کہ انعام کیا آپ نے، علیہم ان کے اوپر، غیر المغضوب علیہم اور نہ چلا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا تیرا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین الحمدللہ رب العالمین۔